سورۃ النساء کی آیت نمبر 167۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا۔ ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسيرا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کو اور دنیا جہان کے تمام کافروں کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا ہے، وعید سنائی ہے، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ڈر کر ہی کفر کو چھوڑ دیں اور اسلام کی امن والی چھتری کے نیچے آ جائیں۔ یہ آیات مبارکہ کافروں کے لیے تو ہے ہی، ہم مسلمانوں کے لیے بھی اس لحاظ سے تنبیہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے بھی رہیں اور پناہ بھی مانگتے رہیں اور کوشش بھی کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں ہر طرح کے کفر اور شرک سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان الذین کفروا، کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، ایک تو خود کافر بنے، انکار کیا اللہ کا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا، آخرت کا، قرآن کریم کا، یا دین کی کسی بھی ایسی بات کا جس کو ماننا ضروری ہے، کافر بن گئے۔ اور دوسرا یہ کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، صدوا عن سبیل اللہ۔ یہ میرے عزیز دوستو یہودیوں کا بالخصوص اور عام طور پہ تمام کافروں کا شروع سے آج تک طریقہ رہا ہے کہ خود تو صحیح راستے پہ چلنا نہیں، دوسروں کے لیے بھی رکاوٹیں کھڑی کرنی ہیں۔ عرب کے لوگ، مشرکین عرب، بڑا بڑا لالچ دے کر لوگوں کو دین حق کی بات سننے سے روکا کرتے تھے۔ عرب کا ایک شاعر تھا جو بہت بڑا شاعر تھا، اس کو عرب کا باجا کہا جاتا تھا، اور جس کے حق میں قصیدہ لکھ دیتا پورے عرب کے اندر اس کی بلے بلے ہو جاتی۔ اس کا خیال ہوا کہ میں جا کے حضور سرور کونین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر۔ ابو جہل اینڈ کمپنی کو فکر لگ گئی کہ اس نے ملاقات کی اور یہ متاثر ہو گیا، ایمان لے آیا، اور پھر اس نے آپ کی شان میں کوئی قصیدہ لکھ دیا تو آپ کی آواز کو پورے عرب میں پھیلنے سے کوئی روک نہیں سکے گا۔ بس وہ لوگ بے وقوف اور نادان تھے، یہ نہیں سمجھتے تھے کہ آپ کی آواز پورے عرب میں نہیں، پورے عالم میں گونجنے والی ہے۔
اور عالم میں ہی نہیں بلکہ عالمین میں گونجنے والی ہے، لیکن اپنے طور پہ زور لگاتے رہے اور اس کو لالچ دیا، حتیٰ کہ وہ بندہ لالچ میں آیا اور ایک خچر بھر کے سونا چاندی سامان لے کر وہ واپس چلا گیا، ملاقات نہیں کی، ملے بغیر ہی واپس چلا گیا۔ ابھی راستے میں ہی تھا کہ سواری سے گرا، گردن کی ہڈی ٹوٹی اور مر گیا۔ اب نہ اس کے پاس مال و دولت رہا، نہ اس کے پاس دین رہا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ لیکن یہ اندازہ کریں کہ ان لوگوں نے دین حق کے راستے سے روکنے کے لیے کتنی کوششیں کی، کتنے لالچ دیے، کسی کو ڈرایا، کسی کو دھمکایا، کسی کو لالچ دیا، کسی کو کچھ، کہ کہیں یہ صحیح راستے پہ نہ چلے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے لوگ جو خود بھی کافر ہیں، دوسروں کے لیے بھی رکاوٹ بنتے ہیں، قد ضلوا ضلالا بعیدا، یقیناً یہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے، بڑے دور چلے گئے۔ بعض جگہ ایسی ہوتی انسان اتنا دور چلا جاتا ہے کہ واپس مڑنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کی صورتحال یہی بن چکی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین کفروا وظلموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا۔ سب سے بڑا ظلم کائنات میں اس دھرتی پر وہ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو بہت بڑا ظلم ہے۔ آج ہم اس کو تو ظلم سمجھتے ہیں کہ کوئی طاقتور کسی کمزور کو دبائے، حالانکہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کی ہر طرح کے شرک سے حفاظت فرمائے۔ فرمایا جنہوں نے ظلم کیا، مشرک بھی ظالم، کافر بھی ظالم، والکافرون هم الظالمون، کافر ہی تو اصل ظالم ہے، قرآن کریم کا فیصلہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جتنا درجہ بدرجہ کوئی ظالم ہوگا، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، اللہ پاک فرماتے لم یکن اللہ لیغفر لہم، لگتا نہیں کہ اللہ ان کی بخشش کر دے، یعنی ان کو اللہ بخشش کا موقع ہی فراہم نہیں کرے گا، توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوگی۔ اگر انسان کے دل میں ذرا سی کسک آ جائے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کر لے تو بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ ہٹ درم اور ضدی بن جائے تو پھر اللہ پاک توبہ کی توفیق ہی سلب کر لیتا ہے۔ جب توبہ کرے گا ہی نہیں تو پھر توبہ قبول کہاں سے ہوگی؟ اور فرمایا کہ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا، اور اللہ ان کو کوئی راستہ بھی نہیں دے گا، کوئی راستہ نہیں ملے گا ان کو، سارے راستے ان کے بند ہو جائیں گے، ایک ہی راستہ کھلا ہوگا، الا طریق جہنم، وہ راستہ جہنم کا راستہ ہوگا، خالدین فیہا ابدا، اور اس میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس انسان کی موت حالت کفر اور شرک میں ہو گئی، یقین کرو میرے عزیز دوستو، اس کی نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ ایمان پہ خاتمہ ہو جائے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہوئے خاتمہ ہو جائے، تو اس سے بڑی سعادت اور کوئی نہیں ہے۔ کہتے ہیں دلی کے اندر ایک بندہ ایک کنویں پہ بیٹھا مسافروں کو پانی پلایا کرتا تھا، اور کوئی اس کا روزگار کوئی کام کاج نہیں تھا، بس وہاں بیٹھا، اس نے مسافر کوئی آنا اس کو پانی پلا دینا، کسی نے اس کو کوئی چھوٹا موٹا کوئی ہدیہ دے دینا، کوئی کھانے کو کوئی چیز دے دینی کوئی۔ ایک دن وہاں سے ایک اللہ والے کا گزر ہوا، اس نے ان کو بڑی عزت احترام کے ساتھ پانی پیش کیا، اور اس کی خدمت سے خوش ہو کے بزرگوں نے فرمایا مانگو، کیا مانگتے ہو؟
میں دعا کرتا ہوں اللہ عطا کرے گا۔ اس نے ہاتھ آگے کر دیا اور کہنے لگا جی جو آپ کا دل کرے عنایت فرما دیں۔ تو بزرگوں نے اس کے ہاتھ پر ایک لکھ دیا، ایسے ایک لکھ دیا۔ اللہ کی شان، اللہ والوں کی کرامات ہوتی ہیں۔ اس کو روزانہ 1 روپے کا نفع ہونے لگا، 1 روپیہ روز ملنے لگ گیا۔ کچھ وقت گزرا، ایک دوسرے اللہ والے وہاں سے گزرے، ان کو بھی اس نے اسی طرح پانی پلایا۔ انہوں نے بھی کہا بھائی مانگو، کیا مانگتے؟ اس نے کہا جی آپ جیسے بزرگ پہلے آئے تھے ان سے بھی میں نے یہی کہا تھا جو آپ مرضی سے خوشی سے دے دیں، تو انہوں نے یہ ایک لکھا تھا، آپ بھی جو مرضی دے دیں۔ تو بزرگوں نے اس ایک کے آگے 0 لکھ دیا۔ اب کیا بن گیا؟ 10 بن گیا۔ اب روز کا 10 کا نفع شروع ہو گیا، 10 روپے روز کمانے لگا۔ کچھ وقت اور گزرا اور ایک اللہ والے آئے، انہوں نے پوچھا، ایسے ہی خدمت کی تو پوچھا بھائی مانگو، کیا مانگتے؟ انہوں نے کہا جی آپ بھی اپنی خوشی سے جو عنایت فرما دیں۔ تو انہوں نے اس کے آگے ایک 0 اور لکھ دیا۔ اب کیا بن گیا؟ 100 کا نفع روز ہونے لگا۔ پھر ایک کتب گزرے وہاں سے، ان کی بھی خدمت کی، انہوں نے پوچھا، کہنے لگا جی آپ بھی عطا کر دیں۔ انہوں نے آگے ایک اور 0 لگا دیا، اب 1000 بن گیا۔ اب 1000 کی کمائی روز ہونے لگی۔ پرانے وقت میں بہت بڑی کمائی تھی، اس کے تو بارے نیارے ہو گئے۔ اس نے یہ خدمت کا کام چھوڑا اور اپنا کام دھندا شروع کر لیا۔ محل بن گئے، مکان بن گئے، دکانیں بن گئی، کاروبار چمک گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ پہلے والے بزرگ، ان کا پھر گزر ہوا۔ انہوں نے پوچھا بھئی یہاں وہ نور حیات اس کا نام تھا، نور حیات نامی وہ پانی پلایا کرتا تھا۔ لوگوں نے کہا جی اس کا تو ماشاءاللہ بڑا کاروبار چمک گیا، اس نے اب یہ خدمت کا کام چھوڑ کر اب اپنے کام دھندے شروع کر لیے۔ پھر مجھے اس کے پاس لے چلو، لوگ لے گئے۔ نے کہا بھائی وہ تمہارے ہاتھ پہ کچھ لکھا تھا؟ ہاں جی لکھا تھا۔ وہ دکھاؤ۔ وہ انہوں نے دکھایا تو انہوں نے اپنا 1 مٹا دیا۔ اب جب 1 مٹ گیا تو باقی کیا رہ گیا؟ سارے 0 رہ گئے۔ اب دن بدن کاروبار اجڑ گیا، سب کچھ ٹھپ ہو گیا۔ میرے محترم دوستو، ایمان اسی طرح ایک ہے۔ ایمان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان، یہ ایک ہے۔ اس کے آگے جتنے اعمال ہیں، اخلاق ہیں، معاشرت ہے، معاملات ہیں، وہ آگے سب 0 ہے۔ اس سے قیمت بڑھتی جاتی ہے۔ 0 کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا فائدہ نہیں ہے، فائدہ ہے، وہ تو آگے 10 گنا قیمت بڑھاتے جائیں گے، لیکن اس ایک کا سلامت رہنا ضروری ہے۔ خدا نخواستہ یہ ایک سلامت نہ رہے تو پھر اگلے واقعی 0 ہے، پھر ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو دعا بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے، اللہ کرے ہمارا یہ ایک سلامت رہے۔ اور وہ ایک کیا ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ کہو بے شک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں۔ کہیے بے شک ہمارا تمام فرشتوں پر ایمان ہے، ہمارا تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام پر ایمان ہے، تمام آسمانی کتابوں پہ ہمارا ایمان ہے، آخرت کے دن پر ہمارا ایمان ہے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ ہمیں ان ساری ایمانیات پہ سلامتی نصیب فرمائے۔ جب کسی کی موت اس ایمان کے ساتھ ہوگی، چاہے وہ گناہگار ہو، چاہے وہ مجرم ہو، وہ ایک نہ ایک دن جہنم سے ضرور نجات پا جائے گا۔ ہو سکتا ہے اللہ کی پہلے رحمت ہو جائے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہو جائے، خاندان میں کوئی حافظ قرآن ہے وہ سفارش کر دے، کوئی عالم دین ہے وہ سفارش کر دے، کسی نہ کسی ذریعے اس کی نجات ہو جائے گی۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ ایک سلامت نہ رہا، ایمان نہ رہا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت نہ رہی،
تو پھر میرے دوستو باقی چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے ان لوگوں کے متعلق، حالانکہ یہ یہودی جو تھے یہ بڑے عبادت گزار بھی تھے، روزے بھی رکھا کرتے تھے، شب زندہ دار بھی ان میں لوگ تھے، لیکن ایمان نہیں تو سب کچھ صفر، اور جہنم میں بھی کتنا رہیں گے؟ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کوئی یہ سمجھے کہ ایسا کیسے ہوگا، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ کے لیے یہ بڑا ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی کام بھی اوکھا نہیں ہے۔ مشکل، پریشانی، کچھ کرنا، ثواب اکٹھے کرنا، یہ ہمارے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین کے تو ارادے کا نام وجود ہے۔ ادھر اللہ پاک نے ارادہ کیا کہ یہ کام ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اللہ پاک دین کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے۔ ایمان کے بچانے کا، بڑھانے کا راستہ کیا ہے؟ کہ اپنا تعلق اللہ والوں سے جوڑا جائے، مساجد مدارس سے اپنا تعلق جوڑا جائے۔ ایمان جہاں بچتا ہے، ایمان کی محفلوں میں ہم بیٹھیں، اللہ کے راستے میں نکلیں، 3 دن 40 دن کم و بیش اوقات کے لیے، اس سے ایمان بچے گا بھی، ایمان بڑھے گا بھی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم باقیتا کباقیت الولی